تم صرف میری کہانی نہیں، کیا محبت واقعی قسمت بدل سکتی ہے؟ آج کی کہانی اسی سوال کا جواب ہے۔ عائزہ نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی شادی اتنی فلمی ہوگی۔ وہ ایک سادہ سی لڑکی تھی جسے ڈائری لکھنے کا شوق تھا۔ شام کی چائے، بارش کی خوشبو اور بالکنی میں بیٹھ کر دور آسمان کو دیکھنا اس کی کمزوری تھی۔ وہ اکثر سوچتی تھی اس کی شادی کس سے ہوگی؟ اس کا شوہر سنجیدہ ہوگا یا پھر ہنسمکھ اور شرارتی؟ مگر اس نے کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ اس کی زندگی ایک ایسے شخص کے ساتھ جڑ جائے گی جو بظاہر سنجیدہ اور اندر سے مکمل طوفان ہو۔ حمزہ سے اس کی پہلی ملاقات رسمی سی تھی۔ وہ بہت کم بول رہی تھی۔ اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے ہر بات ناپ تول کر کرتا ہو۔ عائزہ نے دل میں سوچا، یا اللہ، یہ تو بہت خاموش انسان لگتے ہیں۔ میری تو ساری زندگی سنجیدگی میں گزر جائے گی۔ مگر نکاح کے اگلے ہی دن اسے اندازہ ہو گیا کہ حقیقت کچھ اور ہے۔ صبح جب وہ کچن میں گئی تو چولہے پر چائے کا برتن ابل کر پھیل چکا تھا اور حمزہ ہاتھ میں چمچ لیے ایسے کھڑا تھا جیسے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے رہا ہو۔ اس نے معصومیت سے کہا، میں نے سوچا آج بیوی کو سرپرائز دوں گا، مگر لگتا ہے چائے نے مجھے سرپرائز دے دیا۔ عائزہ اپنی ہنسی نہ روک سکی۔ شروع کے دن کہکوں میں گزرنے لگے۔ کبھی سالن میں نمک زیادہ ہو جاتا تو کبھی روٹی گول ہونے کے بجائے نقشہ پاکستان بن جاتی۔ ایک دن حمزہ نے بڑے فخر سے اعلان کیا کہ وہ پورا کھانا خود بنائے گا۔ اس نے یوٹیوب سے ریسیپی دیکھی اور پورے اعتماد سے کچن میں گھس گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کچن کا حال میدان جنگ جیسا ہو گیا۔ عائزہ جب اندر آئی تو فرش پر آٹا، چولہے پر جلا ہوا سالن اور حمزہ کے چہرے پر آٹے کے نشان دیکھ کر ہنستے ہنستے دوہری ہو گئی۔ حمزہ نے سنجیدگی سے کہا، میں نے سنا تھا محبت میں ذائقہ ہوتا ہے، شاید نمک کچھ زیادہ ہو گیا ہے۔ وہ دونوں دیر تک ہنستے رہے۔ رات کو عائزہ اپنی ڈائری لکھتی تو حمزہ اسے غور سے دیکھتا۔ ایک دن اس نے پوچھ ہی لیا، کیا لکھتی رہتی ہو؟ میرے خلاف شکایات؟ عائزہ نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، بس اپنی کہانی لکھتی ہوں۔ حمزہ نے آہستہ سے کہا، پھر یاد رکھنا اس کہانی میں مجھے ویلن مت بنانا۔ عائزہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ نرمی دیکھی جو اسے پہلے نظر نہیں آئی تھی۔ زندگی خوبصورت تھی، مگر ہر خوبصورت کہانی میں ایک موڑ ضرور آتا ہے۔ شادی کو صرف 3 مہینے ہوئے تھے کہ حمزہ کو بیرون ملک سے نوکری کی پیشکش آ گئی۔ یہ اس کا خواب تھا، بڑی کمپنی، اچھی تنخواہ، روشن بل، مگر اس خواب کی قیمت تھی دوری، کم از کم 2 سال کی دوری۔ جب اس نے عائزہ کو بتایا تو کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ عائزہ کے دل میں جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا ہو۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی مگر اس کے خوابوں کی دیوار نہیں بننا چاہتی تھی۔ رات کو حمزہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اگر تم کہو تو میں منع کر دوں گا۔ عائزہ نے آنکھوں میں نمی لیے اس کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے کہا، محبت روکنے کا نام نہیں، ساتھ دینے کا نام ہے۔ جاؤ، میں انتظار کر لوں گی۔ حمزہ نے پہلی بار اسے ایسے دیکھا جیسے وہ اسے نئے سرے سے پہچان رہا ہو۔ اسے اندازہ ہوا کہ عائزہ صرف اس کی بیوی نہیں، اس کی طاقت بھی ہے۔ چند دن بعد حمزہ چلا گیا۔ گھر وہی تھا، دیواریں وہی تھیں، مگر خاموشی بڑھ گئی تھی۔ عائزہ ویڈیو کال پر ہنستی، اسے اپنے دن کی باتیں بتاتی، مگر کال ختم ہوتے ہی اس کی آنکھوں میں نمی اتر آتی۔ وہ بالکنی میں کھڑی ہو کر آسمان دیکھتی اور سوچتی کہ شاید کہیں آسمان حمزہ کے شہر پر بھی پھیلا ہوا ہے۔ ایک دن اس نے سوشل میڈیا پر دیکھا کہ ایک لڑکی نے حمزہ کی تصویر پر کمنٹ کیا، مس یو پارٹنر۔ عائزہ کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس کے ذہن میں سوالوں کا طوفان اٹھنے لگا۔ اس نے کئی دن تک کچھ نہیں کہا، مگر اس کی ہنسی میں پہلے جیسی چمک نہ رہی۔ حمزہ نے فون پر پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ پہلے جیسی نہیں لگ رہی۔ آخرکار عائزہ نے ہمت کر کے پوچھ لیا۔ حمزہ پہلے حیران ہوا۔ وہ میری ٹیم ممبر ہے، پروجیکٹ پارٹنر، ہم سب ایک دوسرے کو ایسے ہی میسج کرتے ہیں۔ پھر وہ سنجیدہ ہو گیا، مگر اگر تمہیں برا لگا تو میں فوراً اسے حد مقرر کر دوں گا۔ بس ایک وعدہ
کرو، دل میں بات مت رکھا کرو۔ عائزہ کو اپنی خاموشی پر افسوس ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ اعتماد بھی محبت روز جیتنا پڑتا ہے۔ اسی رات اس نے اپنی ڈائری میں لکھا، دوری مشکل ہوتی ہے مگر شک اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ مگر اسے کیا معلوم تھا اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ دوری صرف میلوں میں نہیں ناپی جاتی، کبھی کبھی وہ دلوں کے درمیان بھی آہستہ آہستہ جگہ بنا لیتی ہے۔ حمزہ کے جانے کے بعد شروع کے چند ہفتے تو عائزہ نے خود کو مصروف رکھا۔ اس نے گھر کو نئے انداز سے سجایا، اپنی ڈائری کے لیے نیا ڈیکور خریدا اور ہر رات حمزہ سے لمبی ویڈیو کال کرتی۔ وہ اسے ہنسا دیتی، اس کے قصے سنتی اور اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات بتاتی۔ مگر وقت کے ساتھ کالز مختصر ہونے لگیں، حمزہ کی مصروفیات بڑھ رہی تھیں اور عائزہ کا انتظار بھی۔ ایک رات وہ تیار بیٹھی رہی، اس نے خاص طور پر دوپٹہ اوڑھا جو حمزہ کو پسند تھا، مگر کال نہیں آئی۔ اس نے کال کی تو فون بند تھا۔ صبح میسج آیا، سوری امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔ الفاظ سادہ تھے مگر عائزہ کے دل میں ایک انجانی سی ٹھنڈک اتر گئی۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ وہ زیادہ سوچ رہی ہے، مگر احساسات کو سمجھانا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ چند دن بعد حمزہ نے اچانک بتایا کہ کمپنی اسے مستقل کنٹریکٹ دینا چاہتی ہے۔ اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہمیں شاید ہمیشہ کے لیے یہاں آنا پڑے گا، اس نے کہا۔ عائزہ خاموش رہ گئی۔ وہ اپنے والدین کے قریب تھی، اپنی دنیا میں محفوظ تھی۔ کیا وہ سب چھوڑ سکتی تھی؟ مگر اس نے فوراً انکار بھی نہ کیا۔ اس نے پہلی بار اپنی ڈائری میں لکھا، کبھی کبھی محبت اپنے خوابوں کی آواز بہت دھیمی ہو جاتی ہے۔ اس کشمکش میں دن گزر رہے تھے کہ اچانک حمزہ نے بتایا وہ چند دنوں کے لیے واپس آ رہا ہے۔ عائزہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے گھر کو ایسے سجایا جیسے نئی دلہن سجاتی ہے۔ اس نے اس کی پسند کا کھانا تیار کیا اور ایئرپورٹ جانے کے لیے وقت سے پہلے نکل گئی۔ بارش ہلکی ہلکی برس رہی تھی، سڑک گیلی تھی۔ اس کا دل بے قابو دھڑک رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ حمزہ کو دیکھتے ہی کیا کہے گی، مگر قسمت کو شاید ایک اور موڑ دکھانا تھا۔ ایک تیز رفتار گاڑی اچانک سامنے آئی اور بریک دیر سے لگنے کی وجہ سے اس کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ آواز زیادہ بڑی نہ تھی مگر جھٹکا شدید تھا۔ عائزہ کا سر اسٹیئرنگ سے ٹکرایا اور چند لمحوں کے لیے سب کچھ دھندلا ہو گیا۔ لوگ جمع ہوئے، ایمبولینس آئی، وہ اسپتال پہنچا دی گئی۔ حمزہ جب فلائٹ سے اترا تو اس کے فون پر کال آئی۔ اسپتال کا نام سنتے ہی اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ وہ سیدھا وہاں پہنچا۔ جب اس نے عائزہ کو بیڈ پر لیٹے دیکھا، پیشانی پر پٹی اور چہرے پر زردی، تو اس کے قدم رک گئے۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ وہ کتنا کمزور ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ تھام لیا۔ عائزہ نے آنکھیں کھولی اور مدھم آواز میں کہا، میں ٹھیک ہوں، اتنا بھی ڈرامہ مت کرو۔ مگر حمزہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بس اتنا کہہ سکا، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کبھی خود کو معاف نہ کرتا۔ چند دنوں میں عائزہ بہتر ہو گئی، مگر اس حادثے نے دونوں کے اندر کچھ بدل دیا تھا۔ حمزہ نے فیصلہ کیا کہ وہ مستقل بیرون ملک نہیں رہے گا۔ اس نے نوکری چھوڑنے کا اعلان کیا اور واپس آ گیا۔ شروع میں سب کو لگا کہ وہ جذبات میں آ کر فیصلہ کر رہا ہے، مگر اس نے کہا، کامیابی وہ نہیں جو مجھے اکیلا چھوڑ دے۔ واپس آ کر اس نے ایک چھوٹا سا بزنس شروع کیا۔ سرمایہ کم تھا، تجربہ محدود، مگر حوصلہ بلند۔ ابتدا آسان نہ تھی، گاہک کم آتے، خرچ زیادہ ہوتا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ پورے دن کی محنت کے بعد صرف چند ہزار کی سیل ہوتی۔ حمزہ کی پیشانی پر فکر کی لکیریں گہری ہونے لگیں۔ وہ پہلے جیسا شوخ مزاج نہ رہا، راتوں کو جاگ کر حساب کتاب کرتا۔ ایک رات عائزہ نے اسے خاموش بیٹھا دیکھا۔ وہ اس کے پاس گئی اور پوچھا، کیا سوچ رہے ہو؟ حمزہ نے دھیرے سے کہا، شاید میں نے غلطی
غلط فیصلہ کیا، شاید مجھے وہ نوکری نہیں چھوڑنی چاہیے تھی۔ اس کی آواز میں شکست تھی۔ عائزہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ہم نے یہ فیصلہ مل کر کیا تھا۔ اگر یہ غلط ہوا تو ہم دونوں کی غلطی ہوگی، اگر یہ کامیاب ہوا تو یہ بھی ہم دونوں کی جیت ہوگی۔ اسی دوران عائزہ کو مسلسل تھکن اور چکر آنے لگے۔ پہلے تو اس نے نظر انداز کیا، مگر جب حالت برقرار رہی تو ڈاکٹر کے پاس گئی۔ رپورٹ دیکھ کر ڈاکٹر مسکرائی، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ عائزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ خوش بھی تھی اور خوفزدہ بھی۔ گھر آ کر جب اس نے حمزہ کو بتایا تو وہ چند لمحے خاموش اسے دیکھتا رہا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ پھر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے عائزہ کو گلے لگا کر کہا، شاید اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، مگر کاروبار کی مشکلات ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ قرض بڑھ رہا تھا اور اب ذمہ داری بھی بڑھنے والی تھی۔ حمزہ نے اور زیادہ محنت شروع کر دی۔ وہ صبح سے رات تک کام کرتا، عائزہ اس کے لیے کھانا لے کر دکان تک پہنچتی، اس کا حوصلہ بڑھاتی اور خود بھی چھوٹے موٹے آن لائن آرڈر سنبھالنے لگی۔ پھر ایک دن اچانک ایک بڑی کمپنی نے ان سے رابطہ کیا اور انہیں بڑا آرڈر ملا۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے ناقابل یقین تھا۔ حمزہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور شکر ادا کیا۔ اس نے عائزہ کی طرف دیکھا اور کہا، اگر تم میرا ساتھ نہ دیتی تو میں کب کا ہار چکا ہوتا، مگر اصل خوشی ابھی باقی تھی۔ جب صبح کی روشنی عائزہ کے کمرے میں پھیلی تو اسے لگا جیسے زندگی نے ایک بار پھر اسے گلے لگایا ہے۔ چھوٹے چھوٹے قدم، ہلکی ہلکی ہوا اور دل کے اندر کا سکون، سب کچھ ایک ساتھ آیا۔ حمزہ کے ساتھ بزنس کی محنت رنگ لا چکی تھی، قرض کم ہو چکا تھا اور اب ہر چیز ترتیب میں۔ مگر سب سے بڑی خوشی وہ تھی جو ابھی آنے والی تھی۔ عائزہ ماں بننے والی تھی۔ حمزہ نے اسے نرمی سے گلے لگایا، ہم نے ہر مشکل کو ساتھ جھیلا اور دیکھو، ہم جیت گئے ہیں۔ یہ صرف ہماری محنت نہیں بلکہ ہماری محبت کی کامیابی ہے۔ عائزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا، اور یہ سب ممکن ہوا کیونکہ ہم نے کبھی ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتیں اب ان کی زندگی کا حصہ تھیں۔ کبھی حمزہ سالن میں نمک زیادہ ڈال دیتا، کبھی عائزہ کی ڈائری کے جملے حمزہ کو ہنسا دیتے۔ ان لمحوں میں چھوٹے چھوٹے لطیفے، چھوٹے چھوٹے جھگڑے اور پھر ہنس کر صلح کرنا شامل تھا۔ ایک دن حمزہ نے عائزہ کو چائے بنانے میں مدد کرنے کی پیشکش کی۔ عائزہ نے ہنستے ہوئے کہا، بس آج تم سالن خراب نہ کرنا، مگر آخر میں دونوں نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا اور ہنس کر کھانے کا مزہ دوبالا کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے خوشی کے لمحات صرف گھریلو زندگی کی محدود نہ تھے۔ وہ دونوں اکثر شام کو بالکنی میں بیٹھتے، آسمان کی طرف دیکھتے اور اپنے خوابوں کی بات کرتے۔ ایک دن حمزہ نے کہا، یاد ہے جب تم نے کہا تھا شاید میں خواب ہوں؟ عائزہ نے ہنستے ہوئے بولی، ہاں، مگر اب جانتی ہوں کہ کچھ خواب حقیقت بننے کے لیے ہی بنتے ہیں۔ اس لمحے دونوں نے محسوس کیا کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے لمحوں میں بڑی خوشیاں تلاش کر سکتے ہیں۔ چند ہفتوں بعد وہ دن آیا جب عائزہ کو ہونٹ پر پہلی بار بچے کے لیے پیار بھرا مسکرانا آیا۔ حمزہ اس کے قریب بیٹھا اسے سہارا دے رہا تھا اور دونوں خاموش خوشی میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اس دوران وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی، دل میں خوشی، خوف اور حیرت کے جذبات کا میلہ محسوس کر رہی تھی۔ حمزہ نے کہا، یہ لمحہ، یہ چھوٹی خوشی بڑی کامیابیوں سے بھی قیمتی ہے۔ آہستہ آہستہ بچہ آ گیا۔ وہ دن ایسا تھا جیسے زندگی نے ان دونوں کے لیے ایک نیا باب کھول دیا ہو۔ بچے کے پہلے پل، پہلے ہنسنے اور پہلے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کا لمس، سب کچھ ان کے لیے ناقابل بیان خوشی لے آیا۔ حمزہ اور عائزہ نے ہر دن کو ایک چھوٹے جشن کی طرح منایا۔
مزاحیہ لمحات بھی زندگی کا حصہ بن گئے۔ حمزہ بچوں کے ساتھ کھیلتا، کبھی ان کے ہاتھوں سے کھانا گر جاتا، کبھی عائشہ کے ساتھ شوخ شرارتیں کرتا۔ عائشہ بچوں کو سنبھالتی، حمزہ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنستی اور دن کے اختتام پر تھکن کے باوجود دل مطمئن ہوتا۔ لیکن وہ دونوں بچے کو لے کر بازار گئے۔ بچے نے پہلی بار رنگین کھلونے دیکھے اور زور زور سے ہنسا۔ حمزہ نے عائشہ کی طرف دیکھ کر کہا، یہ چھوٹی خوشیاں ہی اصل جیت ہیں اور یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ عائشہ نے مسکرا کر جواب دیا، اور یہ سب ممکن ہوا کیونکہ ہم نے کبھی ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ رات کے وقت وہ پھر بالکنی میں کھڑے ہوئے ہاتھوں میں ہاتھ لیے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہوا نرم تھی، ستارے جھلملاتے تھے اور ہر چھوٹا لمحہ ان کے دلوں میں بڑی خوشی کا باعث بن رہا تھا۔ حمزہ نے کہا، ہم نے ہر امتحان جھیلا، ہر شک دور کیا اور ہر خواب حقیقت بنایا، اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم نے یہ سب ساتھ کیا۔ عائشہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور یہی ہماری اصل جیت ہے، یہی ہمیشہ رہنے والی خوشی ہے۔ چند دن بعد وہ اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں بیٹھے کھیل، ہنسی اور پرانی یادیں دوبارہ تازہ کر رہے تھے۔ حمزہ نے پرانی نمک والی سالن کی کہانی دوبارہ سنائی، بچے ہنس پڑے اور عائشہ نے بھی خوشی سے کہا، اب یہ یادیں صرف ہمیں ہنسائیں گی، ہمیں یہ نہ ڈرائیں گی۔ یوں عائشہ اور حمزہ کی کہانی مکمل ہو گئی۔ ایک ایسی کہانی جس میں مزہ بھی تھا، ڈرامہ بھی، آنسو بھی اور رومانوی لمحات بھی، اور سب سے بڑھ کر سچی محبت اور مضبوط رشتہ بھی تھا۔ انہوں نے سیکھا کہ خوشی بڑی کامیابیوں میں نہیں بلکہ چھوٹے لمحوں میں چھپی ہوتی ہے، جب دل مطمئن ہو اور ہاتھ میں اپنے محبوب کا ہاتھ ہو۔ آسمان پر ستارے جھلملائے، ہوا نرم تھی اور عائشہ اور حمزہ نے اپنی نئی زندگی کا جشن ایک ساتھ منایا، یقین کے ساتھ کہ یہ خوشی ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ رہے گی۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔